محترم سامعین، سورہ کوثر کوثر کا معنی ہے خیر کثیر۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ نے آپ کو طعنے دینے شروع کیے۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جس شخص کی اولاد مذکر نر اولاد نہ ہوتی یا زندہ نہ رہتی تو اس کو ابتر کہا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، یہ مشرکین آپ کو ابتر کہہ کر پکارتے تھے۔ ان میں خاص طور پر عاص بن وائل، یہ خاص طور پر آپ اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کو تنگ کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ چند دنوں کے اندر جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو چند دن کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کا تو نام باقی نہیں رہے گا۔ یہ چند دن کی کھیل ہے، چند دن کی بات ہے کہ لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے اتباع کر رہے ہیں۔ مخالفین اکثر ایسے ہی اپنے دل کو تسلی دیا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو بلند کرنا چاہیں تو اللہ اس کو بلند کر کے ہی رہتے ہیں۔ پھر مخالفین خواہ پوری دنیا بھی آ جائے، چند لوگ نہیں، پھر پوری دنیا بھی آ جائے تو پھر اس شخص کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ذرہ برابر بھی جو ہے نا نقصان نہیں پہنچا سکتے، ذرہ برابر۔ تو جب آپ کے بیٹے ابراہیم یا قاسم کا انتقال ہوا تو لوگوں نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، یعنی خیر کثیر عطا فرمائی۔ کوثر کے تفسیر کے اندر کوثر کے کئی معنی ذکر کیے گئے کہ کوثر سے مراد وہ نہر ہے کہ قیامت کے دن جس میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ وہ حوض ہے جس سے آپ پانی پلائیں گے، وہ نہر ہے جس سے آپ پانی پلائیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، تمام بھلائیاں دنیا اور آخرت کی اللہ نے آپ کو عطا فرما دی۔ یا تیسرا قول یہ بھی ہے کہ اس سے وہ مقام محمود مراد ہے جو اللہ آپ کو قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، یعنی شفاعت کا مقام، کہ جب آپ اپنے امتیوں کی، گنہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ بہرحال جو بھی ہے، تین اقوال ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ حوض کوثر ہے، کوثر سے مراد وہ حوض ہے جس سے آپ اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا فی المسجد اذ اغفی اغفاءۃ ثم رفع رأسه متبسما قلنا ما اضحكك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد انزلت علی سورة آنفا فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صحابی فرماتے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرما ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ نے اپنے سر کو جھکا لیا، پھر سر کو اٹھایا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہوئی؟ صحابہ یہ بھی پوچھا کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ محبت تھی نا۔
جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر انسان اس کی ہر ادا کو پوچھتا ہے۔ صحابہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی، وضو کر رہے ہیں تو وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے، بال کٹوا رہے ہیں تو نیچے ہاتھ رکھے بال زمین پر نہیں گر رہا۔ اللہ اکبر، ایسی محبت۔ تو پوچھا ما اضحکک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی مجھ پر سورہ کوثر نازل ہوئی جس کی وجہ سے میں خوش ہوا اور میں مسکرایا ہوں، اور آپ نے پھر اس کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اس سے مراد وہ حوض ہے جس میں اپنے امتیوں کو پانی پلاؤں گا۔ تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے ہم نے دی کا آپ کو، اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، لہٰذا آپ نماز پڑھیے اپنے رب کی اور قربانی کیجئے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی وہ بے نام و نشان ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس حوض سے جو پانی پیے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ من شرب منہ لم یظمأ ابدا، پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ فصل لربک وانحر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خیر کثیر آپ کو عطا فرمائی کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں، تو فرمایا کہ پھر اس کے شکرانے کے طور پر آپ نماز پڑھیے جو جسمانی عبادت ہے، وانحر فصل لربک وانحر، اور قربانی بھی کیجیے۔ وانحر، نحر کا لفظ استعمال فرمایا، اور نحر کہتے ہیں اونٹ کو نحر کرنا، اونٹ کا ایک پاؤں باندھ کر اور اس کو کھڑا کر کے اور نیزہ حلقوم پر مارا جاتا ہے، جس سے جو ہے نا یہ اس کا طریقہ ہے اس کو ذبح کرنے کا، اس کو جو ہے نا وہ نحر کرنے کا جو ہے نا وہ طریقہ ہے۔ اور ایک جیسے عام جانور کو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے اور اس کو کھڑے کھڑے جو ہے نا نحر کیا جاتا ہے۔ عرب کے اندر چونکہ عام طور پہ زیادہ اونٹ کی قربانی ہوتی تھی اس لیے وانحر کا لفظ استعمال فرمایا گیا۔ وانحر، نحر ینحر، با فتح یفتح سے، انحر صیغہ امر کا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان، بے شک، شانئک، آپ کا دشمن، شانی کا لفظی ترجمہ ہے عیب لگانے والا، تانا دینے والا، کہ آپ لوگ جو تانا دے رہے ہیں ھو الابتر، وہی ابتر کا معنی وہی دم کٹے ہوں گے اور وہی بے نام و نشان ہوں گے۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ جملہ خاص طور پر ان کا رد ہے کہ جو کہا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں، مذکر اولاد نہیں، ان کا نام باقی نہیں رہے گا، چند دنوں کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تیرا دشمن ہی اے نبی، ان شانئک، کہ تیرا دشمن ہی، تجھ پر عیب لگانے والا ہی، ھو الابتر، یہی لوگ جو ہیں وہ بے نام و نشان ہو جائیں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔